علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں۔ ہم ہیں قرآن کے سفر کے ساتھ اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنا علما۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب کہا جائے ان لوگوں سے کہ اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ تو وہ غرور کرنے لگتے ہیں، بالاسم گناہ کے ساتھ، فحسبہ پس کافی ہے، جہنم جہنم، ولبئس المہاد وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اب جن لوگوں کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ گفتگو میں ماہر ہوتے ہیں، ان کی زبانوں میں مٹھاس ہوتی ہے، لیکن ان کے دل سیاہ ہوتے ہیں کہ وہ انسانیت کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم ان کا ٹھکانہ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن یشری جو بیچتے ہیں نفسہ اپنی جانوں کو، ابتغاء تلاش کرتے ہوئے مرضات اللہ اللہ کی رضامندی، واللہ اور اللہ تعالیٰ رعوف بالعباد اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ اب اس آیت مبارک میں یہ بتایا گیا کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کیونکہ مال سے انسان بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور جن کو اللہ نے دیا ہو تو اللہ پاک ان کو حسب توفیق مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اللہ رب العزت ان کو ترغیب دیتا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرو۔ اور یہاں اس آیت مبارک میں یہ بتایا گیا کہ جو اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرتا ہے اور اپنی جان بھی خرچ کرتا ہے، اور اس کا خرچ کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت اور مال صرف اللہ کے راستے میں اس لیے لگا رہا ہے تاکہ اللہ کی رضامندی کو تلاش کر سکے، اللہ رب العزت کو راضی کر سکے، تو بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، ندخلو داخل ہو جو فی السلم اسلام میں، کافۃ پورے کے پورے، ولا تتبعوا اور نہ پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے راستے کی، انہ بے شک لکم وہ تمہارا عدو مبین سری دشمن ہے۔ اب اس آیت مبارک میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، مطلب یہ ہے کہ تم ہر کام اللہ کی رضامندی کے مطابق کرو، حقوق اللہ بھی ادا کرو اور حقوق العباد بھی احسن طریقے سے ادا کرو، اور شیطان کے راستے پر نہ چلو کیونکہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اگر تم اللہ کے راستے میں چلنا شروع ہو گئے ہو تو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن زَلَلْتُمْ اگر تم بہک گئے من بعد اس کے ما جاءتکم البینات کہ آ چکی تمہارے پاس روشن نشانیاں، فَاعْلَمُوا تو پس جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز زبردست حکیم حکمت والا ہے۔ اب اس آیت مبارک میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس دین آ پہنچا اور تمہیں اللہ نے سمجھ دے دی، ہدایت دے دی، اور اس کے بعد تم بہک گئے یعنی برے راستے پہ چلے، شیطان کے راستے پہ چلے، تو اللہ تعالیٰ زبردست اور حکیم حکمت والا ہے، یعنی اللہ چاہے تو تمہیں 1 منٹ میں پکڑ لے، اور حکیم حکمت والے سے مراد یہ ہے چاہے تو تمہیں ڈھیل دے دے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا هل ینظرون کیا تم دیکھنا چاہتے ہو الا یہ کہ ان یاتیہم اللہ لے اللہ تعالیٰ فی ظلل سائے کو، من الغمامی بادلوں سے، والملائکۃ اور فرشتوں کو، وقضی الامر اور فیصلے کے دن کو، والی اللہ اور اللہ ہی کی طرف ترجع الامور تمام کاموں کا لوٹنا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا تمہیں اس وقت یقین آئے گا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ فیصلے کا دن لے آئے اور میدان حشر قائم کر لے؟ اگر میدان حشر قائم ہو گیا اور فیصلے کا دن آ گیا تو پھر اس کے بعد تمہیں مہلت نہیں ملے گی۔ سل بنی اسرائیل پوچھو بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیتن کتنی ہم نے نشانیاں دی ان کو، بینتن واضح، ومن یبدل نعمت اللہ اور کون ہے جو تبدیل کرے اللہ کی نعمتوں کو، من بعد اس کے، ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب کہ آ پہنچی ان کے پاس، پس بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس آیت مبارک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ اللہ نے ان کو 9 معجزے دیے، آیات دی یعنی نشانیاں،
انہوں نے جھٹلایا اور اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو سخت سزا دی۔ وہ 9 معجزے جو بنی اسرائیل کو ملے تھے ان کا ذکر میں سورۃ اعراف میں آپ سے کروں گی تفصیل سے۔ زُیِّنَ لِلَّذِینَ مزین کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کافروا جنہوں نے کفر کیا الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، وَيَسْخَرُونَ اور مسخر کر دیا من الذین آمنوا ایمان والوں کو، والذین اتقوا اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فوقہم ان کے اوپر یوم القیامتی قیامت کے دن، واللہ اور اللہ تعالیٰ یرزق رزق دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے بغیر حساب بے حساب۔ اب اس آیت مبارک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، یعنی کافر کے لیے اللہ نے دنیا کو مزین کر دیا اور مومن کے لیے اللہ نے دنیا کو تنگ کر دیا، کیونکہ اس مومن کے لیے اللہ نے جنت کو رکھا اور کافر کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کوئی حصہ نہیں رکھا۔ پھر اللہ نے فرمایا کان الناس تھے لوگ امۃ واحدہ ایک جماعت، فبعث اللہ النبیین پھر بھیجا اللہ نے نبیوں کو، مبشرین خوشخبری سنانے والا، ومنذرین اور ڈرانے والا، وانزل اور اتارا معہم الکتاب ان کے ساتھ کتاب کو، بالحق کی سچائی کے ساتھ، لیحکم تاکہ فیصلہ کرے، بین الناس لوگوں کے درمیان، فی مختلف فی جس میں وہ اختلاف کریں، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کرتا، إِلَّا الَّذِينَ مگر وہ لوگ اوتوہ جن کو دی گئی، من بعد اس کے ما جاءتہم البینات کہ آ پہنچے ان کے پاس روشن دلائل، بغیم ضد کی وجہ سے، بینہم آپس کی، فہدی اللہ پس اللہ نے ہدایت دی، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ کیونکہ انہوں نے اس میں اختلاف نہیں کیا، من الحق کی سچائی کے بارے میں، بِإِذْنِهِ اپنے رب کے حکم سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی۔ اب اس آیت مبارک میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ تھے یہ سب ایک ہی جماعت تھے، اللہ نے پھر ان میں نبی بھیجے جو جنت کی خوشخبری سنانے لگے اور دوزخ سے ڈرانے لگے، تو یہ لوگ اختلاف کرنے لگے اور ان کی اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ ان کی آپس کی ضد تھی، یعنی ایک کہتا کہ میری بات کو ترجیح دی جائے اور دوسرا کہتا کہ میری بات کو ترجیح دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کامیاب کیا اور جن لوگوں نے اختلاف کیا ان کو ناکام کر دیا۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اختلاف کی جو وجہ ہوتی ہے وہ آپس کی ضد ہوتی ہے، کہ جب لوگوں میں آپس کی ضد بڑھ جائے تو اختلاف شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا ام حسبتم کیا تم گمان کرتے ہو، ان تدخلوا کہ داخل ہوگے، الجنت جنت میں، ولما یاتکم کیا نہیں آئی تمہارے پاس، مثل الذین مثال ان لوگوں کی، خلو جو جا چکے، من قبلکم تم سے پہلے، مستہم البأساء کہ پہنچی ان کو لڑائی، والضراء اور تکلیف، وزلزلوا اور ہلائے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول کہنے لگے رسول، والذین اور وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، معہ ان کے ساتھ تھے، متی نصر اللہ کب آئے گی اللہ کی مدد، الا خبردار، انا بے شک، نصر اللہ اللہ کی مدد، قریب قریب ہے۔ اب اس آیت مبارک میں یہ بتایا گیا کہ کیا تم جنت میں داخل ہوگے، تم یہ کہتے ہو کہ میں جنت میں داخل ہوں گا، حالانکہ تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو تم سے پہلے جا چکے، کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سخت سے سخت آزمائشیں ڈالی اور سخت سے سخت امتحان ڈالے، اور کہیں اللہ نے کتنی جگہوں پر ان کو ناکام کیا، لیکن اللہ کا مقصد ان کو آزمانا تھا کہ وہ امتحان میں پورے ہوتے ہیں کہ نہیں، آزمائشوں میں اللہ صبر کرتے ہیں کہ نہیں۔ یہاں تک کہ غزوہ خندق کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام چیخ اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، کہ اتنے سخت زلزلوں کا مطلب ہے ہلائے گئے، یعنی اتنے سخت ہلائے گئے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے تو مومنوں پر بڑی آزمائشیں رکھی ہوئی ہیں، بڑے امتحان رکھے ہوئے ہیں، اور ایک امتحان کے بعد ان پر دوسرا امتحان آتا ہے، دوسرا امتحان کے بعد تیسرا امتحان آتا ہے۔ جب کوئی اللہ کے راستے میں جاتا ہے یا اللہ کے راستے میں چلتا ہے تو اللہ اس پر پے در پہ امتحان ڈالنا شروع ہو جاتا ہے کہ آیا یہ میری اتنی عبادت کرتا ہے یا میری اتنی بندگی کرتا ہے، تو یہ ان آزمائشوں پر پورا اترے گا یا نہیں اترے گا، یا یہ راستے سے پھسل جائے گا۔
اور جن لوگوں کو اللہ نے آزمانا چاہا تو ان پر پہ در پہ مصیبتیں آئی، پریشانیاں آئی، دکھ آئے، اللہ نے انہیں ہر قدم پر آزمایا کہ یہ کتنا صبر کرتا ہے اور کتنا شکر ادا کرتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے۔ پھر جب وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور صابر رہے تو اللہ نے ان کے ان امتحانوں میں ان کو کامیاب کیا اور آخرت میں ان کو بہتر درجہ دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یس کا وہ پوچھتے ہیں آپ سے ماذا ینفقون کہ کیا خرچ کریں، یعنی اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں۔ کل کہہ دیجئے ما انفقتم جو تم خرچ کرو من خیرن بھلائی میں سے فللوالدین سب سے پہلے اپنے والدین پر والاقربین اور رشتہ داروں پر والیتامى اور یتیموں پر والمساکین اور مسکینوں پر وابن السبیل اور مسافروں پر وما تفعلوا اور جو بھی تم کرو گے من خیر نیکی میں سے پس بے شک اللہ تعالیٰ فإن اللہ بہ علیم اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ اب اس آیت مبارک میں بتایا کہ تم کچھ خرچ کرنا چاہو، اگر اللہ کے راستے میں کچھ دینا چاہو تو تم اپنے والدین کو خوش کرو، اپنے والدین کو دو، اور اپنے رشتہ داروں میں سے جو دیکھو وہ غریب ہے ان کو دو، اور یتیموں کو دو اور مساکین کو دو۔ اور جو بھی تم اللہ کے راستے میں دو گے اللہ اس کو بہتر جانتا ہے کہ تم اس کو اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہو یا دکھاوے کے لیے دے رہے ہو یا احسان جتلا رہے ہو، یعنی وہ تمہارا دینا اللہ تمہارے دل کو بہتر جانتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنا درس ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملیں گے۔ تمت بالخیر، اللہ حافظ۔